حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے کے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ انبیاء میں کیا گیا ہے۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نو مولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے۔ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دے اور بچہ دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو کر کہا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، اسے دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ممتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہش مند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سلوم نے، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور نہایت ہولناک جنگ ہوئی جس میں ابو سلوم مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ شہر القدس واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان 2 بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرمانبردار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔
اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف اتنی تیز رفتار سے لے جاتی کہ 1 مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح 1 مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، جنات میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو فرشتہ اسے وہ عصا مارتا، جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تکمیل کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جنات عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں اور انہیں جو علم غیبی کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حال پر رہنا ان کے لیے کچھ حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ آپ علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک طویل مدت تک جنات آپ علیہ السلام کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا مبارک کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہوا، تب جنات پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات سے مطلع ہو جاتے اور اس ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، پس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔
دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں تو انہیں عطا ہوئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیدون نامی ایک شہر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے مال میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے مال سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اسی کی وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسہ مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہگیر کے ہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے مال میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادات و اطوار سے یہ بھانپ لیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہیہ نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی
تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے جبکہ آس پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ اے میرے پروردگار، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کی، یا الہی، 1 ہفتے کے لیے مخلوق خدا کو کھانا کھلانے کی اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تو اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی، اے اللہ، 1 دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوق خدا کی 1 دن کی ضیافت کی اجازت فرما دی۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام مخلوقات کی ضیافت کے لیے حلال جانور جمع کریں۔ آپ علیہ السلام کا حکم ملتے ہی جنات اور انسانوں نے تمام حلال جانوروں کو ذبح کر کے بڑی بڑی دیگیں تیار کر لیں۔ اللہ کے نبی کی طرف سے مخلوق خدا کے لیے یہ اتنی بڑی ضیافت تھی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ جنات نے پکے ہوئے کھانوں کو جب بڑے بڑے جنگلوں میں پھیلا دیا تو ان کی لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر بن گئی۔ پکوانوں کو تازہ رکھنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہونے پائے۔ پھر جب کھانا کھلانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھا لے۔ مچھلی نے سمندر کے پانی میں سے سر باہر نکالا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت آپ کریں گے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہے، اور اب تو کھانا شروع کر۔ یہ سن کر مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے ایک سرے سے کھانا شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے ایک ہی ساتھ میں مہینوں مسافت تک پھیلا ہوا کھانا کھا لیا، لیکن اس کا پیٹ مکمل طور پر بھر نہ سکا۔ اس نے آواز لگائی، اے سلیمان مجھے کھانا کھلاؤ تاکہ میری بھوک ختم ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانگی سے فرمایا تو سب کچھ کھا گئی ہے اور ابھی بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان خوب جان لو کہ جتنا کھانا آپ نے پکوایا ہے اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے، جبکہ آج آپ کی ضیافت میرے روزمرہ کھانے میں کمی کی وجہ بن گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کی روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا بھر میں انسانوں سمیت پائی جانے والی تمام مخلوقات، خواہ وہ ایک ننھی سی چیونٹی ہو یا سمندر کی دیو ہیکل ویل مچھلی، سب کا رازق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ پتھر میں چھپے کیڑوں کو کس طرح اور کیسے رزق دیتا ہے، یہ اسی کی حکمت و طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات بھوکی اٹھتی ضرور ہیں، لیکن میرا رب کسی کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ ناظرین، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تو اس زمین پر موجود تمام درندے، چرند اور پرند اطاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زبان دان اور محرم راز پایا تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو گئے۔ پرندوں نے اپنی چوں چوں ترک کر لی اور پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کی صحبت اختیار کر لی۔ چند ہی دنوں کے اندر سب پرندے بنی آدم سے زیادہ فصیح و بلیغ زبان میں باتیں کرنے لگ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چرند پرند اور دوسری تمام مخلوقات حکمت و دانائی کی باتیں کرتی تھیں۔ علم و حکمت کی ان باتوں کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تعلیم و ہدایت کی تبلیغ کرنے میں کچھ مدد ملے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا اور معمول کے مطابق حاضرین دربار اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ علم و حکمت اور دانائی کی نہریں جاری تھیں۔ اس روز تمام پرندے اپنی صفات اور ہنر بیان کر رہے تھے۔ آخر میں ہدہد پرندے کی باری آئی تو اس نے کہا اے علم و حکمت کے بادشاہ، میرے اندر ایک خوبی ہے، میں وہی عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی ادنا خوبی تیری ذات کے اندر موجود ہے؟ ہدہد پرندے نے ادب سے عرض کیا وہ خوبی یہ ہے کہ جب میں بے پناہ بلندیوں پر پرواز کرتا ہوں تو پانی اگر زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود ہو تو مجھے نظر آ جاتا ہے۔ میں یہ بھی جان لیتا ہوں کہ اس پانی کی خاصیت کیا ہے، یہ پانی کتنی گہرائی میں ہے، اس کا رنگ کیا ہے اور زمین سے نکل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے پیغمبر خدا، تو مجھے اپنے لشکر جرار کے ساتھ لے کر چل تاکہ پانی کی ضرورت پڑے تو میں نشاندہی کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی اس خاصیت کی بہت تعریف اور توصیف فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو یہ اجازت عطا فرمائی کہ بے آب و گیا صحراؤں میں سفر کے دوران تو ہمارے ہراول دستے کے ساتھ رہا کر تاکہ پانی کا کھوج لگاتا رہے۔ ادھر بری عادات والے کوے نے جب سنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ہراول دستے میں شریک رہنے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ دیکھ کر مارے حسد کے کوا سیاہ پڑ گیا اور انگاروں پر لوٹنے لگا۔ کوے نے فوراً پیغمبر خدا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر کہا اس ہدہد پرندے نے آپ کے حضور سخت گستاخی کی ہے اور قطعی جھوٹا دعویٰ کیا ہے، اسے اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا دی جائے۔ اس سے پوچھا جائے کہ اگر تیری نظر اتنی تیز ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے پانی کی خبر لاتی ہے تو پھر تمہیں اسی خاک میں چھپا ہوا وہ پھندا کیوں نہیں دکھائی دیتا جو شکاری تجھے پھانسنے کے لیے لگاتا ہے؟ اگر تو ایسا ہنر رکھتا ہے تو گرفتار کیوں ہو جاتا ہے؟ آسمان کی بے پناہ بلندیوں سے وہ جال کیوں نہیں دیکھ لیتا؟ کوے کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اے ہدہد، کوے نے جو بات کہی وہ تو نے سن لی، اب اس کا جواب تیرے ذمے ہے۔ اپنے دعوے کی صداقت کا ثبوت پیش کرو ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہدہد پرندے نے بے خوف ہو کر عرض کیا اے اللہ کے نبی، ناراض مت ہوں اور بدنیت دشمن نے حسد سے جل بھن کر میرے خلاف جو بات کی ہے اس پر دھیان نہ دیں، اور یہ سوال کہ مجھے وہ مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نظر نہیں آتا تو اس کے بارے میں کیا عرض کروں؟ اگر اللہ رب العزت کی حکمت و مرضی میری عقل کی روشنی نہ بجھائے تو میں یقیناً پرواز کے دوران وہ حقیر پھندا بھی دیکھ لوں گا، لیکن جب فرمان قضاء و قدر جاری ہو اور میرا وقت آ جائے تو نگاہ کی خوبی کیا کرے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور سورج گہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بصارت میں یہ طاقت کہاں کہ فرمان خداوندی کا مقابلہ کر سکوں۔ اسی طرح قوموں اور افراد پر عذاب الہی ان کے بدعمالیوں کے سبب نازل ہوتا ہے تو ان کی عقل اور بینائی سلب کر لی جاتی ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار پورے جاہ و جلال کے ساتھ منعقد تھا۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد پرندے کو غیر حاضر دیکھ کر فرمایا، میں ہدہد کو موجود نہیں پاتا، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے؟ اگر اس کی غیر حاضری بے وجہ ہے تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا۔ اس کی بخشش صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بتائے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باز پرس پر اس نے کہا، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں سبا کی ملکہ رہتی ہے اور خدا نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے۔ اس کا تخت سلطنت اپنی فوجوں کے اعتبار سے عظیم الشان ہے۔ ملکہ سبا اور اس کی قوم آفتاب پرست ہیں۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا ہے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش نہیں کرتے۔ سبا کا دارالخلافہ کارب تھا۔ اس علاقے کے لوگ چشموں پر بند باندھ کر آبپاشی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دارالحکومت میں سب سے بڑا بند سد قارب کے نام سے مشہور تھا، جس کے دونوں طرف پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے سرسبز و شاداب باغات تھے۔ اہل سبا کی نافرمانیاں جب بڑھ گئیں تو ان پر عذاب آ گیا۔ سد قارب ٹوٹ گیا، بستیاں اجڑ گئیں، باغات ویران ہو گئے اور اہل سبا منتشر ہو گئے۔ قوم سبا تجارت پیشہ اور مالدار تھی۔ سبا والے مشرک اور بت پرست تھے اور سورج کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تیرے سچ اور جھوٹ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ اگر تو سچا ہے تو میرا یہ خط لے جا اور اس کو سبا والوں تک پہنچا دے اور انتظار کر کے وہ اس کے متعلق کیا گفتگو کرتے ہیں۔ ہدہد پرندہ جب خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا آفتاب پرستی کے لیے جا رہی تھیں۔ ہدہد نے راستے میں ہی یہ خط ملکہ سبا کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے اٹھا کر خط پڑھا اور درباریوں سے کہا کہ ابھی میرے پاس ایک مکتوب آیا ہے جس میں درج ہے، یہ خط سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمہیں ہم سے سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم میرے پاس اللہ کی فرما بردار بن کر آ جاؤ۔ ملکہ سبا نے خط کی عبارت پڑھ کر کہا، اے میرے اراکین سلطنت، تم جانتے ہو کہ میں امور سلطنت میں تمہارے مشورے کے بغیر اقدام نہیں کرتی، اس لیے اب تم مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اراکین حکومت نے عرض کیا، جہاں تک مروب ہونے کا تعلق ہے اس کی قطعاً ضرورت نہیں، کیونکہ ہم زبردست طاقت اور جنگی قوت کے مالک ہیں۔ رہا مشورے کا معاملہ تو آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا، جس عجیب طریقے سے سلیمان کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، اس سے واضح ہے کہ وہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ سلیمان کے معاملے میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میرا ارادہ ہے کہ چند قاصد روانہ کر دوں جو سلیمان کے لیے عمدہ اور بیش قیمت تحائف لے جائیں۔ ملکہ سبا کے قاصد تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے تحائف واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر اس نے میرے پیغام کو قبول نہ کیا تو میں عظیم الشان لشکر کے ساتھ سبا والوں تک پہنچوں گا اور تم اس کی مدافعت اور مقابلے سے عاجز رہو گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ سبا کے سامنے صورتحال بیان کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت کا جو منظر دیکھا تھا اسے حرف بحرف سنا دیا۔ قاصد نے بتایا کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور حیوانات بھی ان کے تابع اور فرمانبردار ہیں۔ ملکہ سبا نے یہ تمام احوال سن کر طے کر لیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے فرمانبردار ہو کر حاضر ہو جائے، چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ملکہ سبا حاضر خدمت ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا شاہی تخت اس دربار میں موجود ہو۔ ایک جن جس کا نام عفریت تھا کہنے لگا، میں ملکہ سبا کا تخت دربار برخاست کرنے تک لا سکتا ہوں۔ عفریت جن کی بات سن کر ایک صاحب علم کتاب انسان جس کا نام آصف بن برخیہ تھا کہنے لگا، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے میں ملکہ سبا کا شاہی تخت آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ میرے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی تو دیکھا کہ دربار میں ملکہ سبا کا تخت موجود تھا۔ شاہی دربار میں رکھے ہوئے تخت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبدیلی کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا یہ دیکھ کر حقیقت کی راہ پاتی ہے یا نہیں۔ پھر جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ سبا نے جواب دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہی ہے۔ ملکہ سبا نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا، مجھے آپ کی بے نظیر اور عظیم الشان قوت کا پہلے سے علم ہو چکا ہے، اس لیے میں مطیع اور فرما بردار بن کر حاضر ہوئی ہوں۔ اب تخت کا یہ حیران کن معاملہ تو آپ کی لاسانی طاقت کا مظاہرہ ہے اور یہ ہماری اطاعت کے لیے تازیانہ ہے، اس لیے ہم آپ سے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات اور انسان فنکاروں کی مدد سے ایک عالیشان محل تعمیر کروایا تھا جو آبگینوں کی چمک، رنگوں کی دمک، قطروں کی رفت اور عجیب و غریب دستکاری کی وجہ سے بے مثال تھا۔
اس میں داخل ہونے کے لیے صحن سے گزرنا پڑتا تھا۔ صحن کی جگہ ایک بڑا حوض کھدوا کر پانی سے لبریز کر دیا گیا۔ حوض میں پانی کی طرح شفاف آبگینوں اور بلوروں کے ٹکڑوں سے ایسا نفیس فرش بنوایا کہ دیکھنے والے کی نگاہ دھوکہ کھا کر یقین کر لیتی تھی کہ صحن میں شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ ملکہ سبا قصر شاہی میں قیام کے لیے محل کے سامنے پہنچی تو اس نے دیکھا کہ شفاف پانی بہہ رہا ہے۔ پانی میں اترنے کے لیے اس نے کپڑوں کو پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ پانی نہیں ہے بلکہ سارا محل اور اس کا خوبصورت صحن چمکتے ہوئے آبگینوں سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ملکہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں اور اس کے لاشعور میں چھپی ہوئی بڑائی نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ ملکہ نے نادم اور شرمسار ہو کر بارگاہ الہی میں اقرار کیا، ما سوائے اللہ کی پرستش کر کے میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب میں سلیمان کے ساتھ ہو کر صرف ایک خدا پر ایمان لاتی ہوں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدہد پرندے کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سفر کے دوران ہدہد سے معلوم کرتے کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے۔ ہدہد کی نشاندہی کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو زمین کھود کر پانی نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ ناظرین، ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی دعوت کرنا لازمی ہے۔ خاتون نے کہا، میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک سانپ ان کے قریب آ کر پہرا دینے لگ گیا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے دریافت کیا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ کوئی مسافر ہے، اس نے گھر پر دستک دی تھی۔ میں نے کہا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو کر اٹھے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ویسے آیا تھا، اور یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا، جب وہ آئے تو انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے آپ کی بہن؟ وزیر بولا، فلاں جزیرے میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہاں تو گھوڑا تیز رفتار سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے، آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لے آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن والی بات کا ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا کیونکہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن جب میں نے دنیا پر نظر ڈالی تو وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور رات کے سفر کا تھا، اس کے پاس تو چند ہی وقت تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور میں نے وہیں اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین، قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات ایک عظیم الشان عمارت بنانے میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام اجل آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مصروف رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیمک نے ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس کا توازن خراب کر دیا، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنات کہنے لگے، افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت و مشقت میں نہ پڑے رہتے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا ہے،
اور جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو اس کی صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان لاٹھی کے توازن خراب ہونے کی وجہ سے گر گئے تو جنات پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ ناظرین، اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوشتوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کی بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمان بھی جاری کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کا عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوشتوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے اور وہ اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح جادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استخر پہنچ کر قیلولہ فرماتے، اسی طرح شام کو استخر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاؤنی 100 فرسخ میں تھی۔ ان میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھیں۔ ان میں سے 300 منکوہہ تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا، ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کی یہ وادی اسکلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیونٹی کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چیونٹی، کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چیونٹی عرض کرنے لگی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا۔ پھر چیونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیونٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر اور قلب ہیں۔ گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کا مخفف ہے۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیونٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کوتوال کے ماتحت 40,000 نقیب ہیں، ہر ایک نقیب کے تحت 40,000 چیونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیونٹی نے عرض کی کہ اے پیارے نبی، مجھے روئے زمین کا اختیار دیا گیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ میں نے عرض کی اے پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانیں۔ اس کے بعد چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیونٹی نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چیونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی،
اے میرے رب مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر فرمائی ہیں۔